لوگ کہتے ہیں نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ تسبیح پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری تسبیحاں وہ کام نہ کر سکیں جو فیض آباد بابا جی کا نعرہ کام کر گیا۔ نعرے لگایا کرو، اعلیٰ حضرت کہتے نہیں نعرہ ہائے دلیروں سے بن گونجتے ہیں۔ صحابہ نعرے لگا کر بن ہلا دیتے تھے، جنگلوں کے اندر بن ہلا دیتے تھے۔ تو کیا ہو گیا جی؟ حضور کے غلام آ رہے ہوتے۔ اور اچھا عرب شریف والے کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں؟ آپ اپنے آپ کو اتنا لائٹ پہ لیا کرو لبیک والے۔ عرب والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اور نہیں پتا الیکشن کب ہونے اور فلانا نظام کب آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم بس صرف ایک ہی انتظار کر رہے ہیں کہ ایک جمعہ سی ساتھ ساتھ دے مگر بیت المقدس کے اندر ادا کرنا ہے۔ عرب والے آپ سے یہ امیدیں لگاتا ہے کہ آج کی کانفرنس کا نام ہے نظام مصطفیٰ، لیکن ہم صرف نظام کی بات نہیں کرتے، جہاں ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہم مقام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ مقام مصطفیٰ، باقی اور لوگوں نے بھی نظام کا نعرہ لگایا، لیکن مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ، یہ نعرہ اگر کسی نے لگایا ہے تو وہ یا رسول اللہ کہنے والے نے لگایا۔ پرابلم صرف کہاں آتی ہے؟ پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پرابلم اردو آندھی جی تم مسیطے بیٹھ کے تسی نعرے ساڑھے لاندے ہو کہ ووٹ جا کے کسی اور کو دے دیں۔ حضرت علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا جی 10,000 بندہ شہید ہو گیا پھر بھی مقصد نہ حل ہویا، پھر بھی تہاڈا مقصد پورا نہ ہویا۔ آپ نے فرمایا مقصد کیویں پورا ہوندا؟ جڑے دیہڑی ساڈے نال نعرے لاندے سن رات نوں حکومت دے نال جاتے ہیں۔ اور وہ جا کر کہتے تھے جس طرح نور الحق قادری کہتا ہوتا تھا کہ میں نے عمران خان سے بڑا عاشق رسول نہیں دیکھا۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کو پڑھیا ہی نہیں نا، تم نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی کہانیاں نہیں نہ پڑھی، تو نے ان کی خدمات کو نہیں نہ دیکھا، ان کی قربانیاں نہیں دیکھی۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے پاس قائد اعظم محمد علی جناح آیا، اس نے کہا جناب میں نے پیسے چاہیے میں پاکستان بنانا ہے۔ آپ نے فرمایا جتنے چاہیے نہیں میں تینوں دیاں گا۔ انہوں نے کہا جی تسی کی تو دیو گے پیسے؟ جس طرح ان کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ لبیک والوں کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا جڑا زرداری دے مگر ٹرے او دے کول فارچونر آ سکتی ہے، جڑا رسول اللہ واسطے سب کچھ قربان کرے او دے کول پراڈو نہیں آ سکتی۔ اتنا جب بلندی ہے جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب صفہ کی یونیورسٹی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ گورنر بنے تو آپ ریشم کے رومال کے ساتھ ناک صاف کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ رومال کتوں آیا؟ فرمایا کہاں سے آیا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے مانگ دے گا۔ لب واہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ آسماں خواہ زمین خواہ زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اور پھر تحریک کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، تحریک کی تو کمر کے اوپر حضرت داتا صاحب کی مدد کھڑی ہے۔ اور داتا صاحب کی کون سے جناب 1000 سال ہو گیا۔ یہ جس طرح مولانا فرما رہے تھے، مولانا ثاقب صاحب کے BHA دن ب دن فیض بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور ساتھ بحریہ دسترخوان بھی لگا ہوا ہے۔ ملک ریاض صاحب نے دسترخوان لگایا، صبح بھی آ کے تھے، دوپہر میں بھی تو شام میں بھی جناب روٹی لگ رہی ہے۔ لوگ کہنا جی ہاں بحریہ دسترخوان تو روٹی لوائی ہے، تے نال فائلہ بھی اگے پیچھے کتیاں گھپلے بھی بڑے بڑے ہوئے۔ بابا جی فرمایا کرتے سن لکھاں فائلہ اگے پیچھے کر کے تے 2-4 ہزار بندے نو تیاری شامی روٹی کھوانا ہو رہے، تے 1000 سال باٹی چوک کے اندر بغیر کوئی چیز لے روٹی کھوانا ہو رہے۔